اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اب تک آپ کو جو بھی کچھ پڑھایا ہوگا وہ آپ کو ضرور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج پھر ہم باب ششم مشاہیر اسلام میں سے سب سے بڑی شخصیت جن کے بارے میں آپ یقیناً کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے، جو کہ خلیفہ اول بھی رہے، یار غار بھی رہے، دنیا میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایمان والے رہے اور معراج کے واقعے کا تصدیق کرنے والے صدیق بھی رہے، تو یقیناً پیارے بچوں آپ ضرور جان چکے ہوگے کہ آج ہم کن بڑی شخصیت کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتانے والے ہیں اور ان کے بہت سارے واقعات جن سے آپ کو بہت دلچسپی پیدا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننے اور صحابہ کرام کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں جاننے۔ جی آج ہمارے سبق کا موضوع ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے سبق کے مطالعات تعلم کی طرف۔ جی پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جس نے احسان کیا میں نے اسے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ جی پیارے بچوں، یقیناً اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور حالات زندگی سے اجمالی طور پر متعارف ہو سکیں، قبول اسلام اور صدیق کا لقب حاصل ہونے کے بارے میں آگاہ ہو سکیں، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت و کردار اور دین اسلام کے لیے خدمات سے آگاہ ہو سکیں، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وفائے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے جذبے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں عملی نمونہ پیش کر سکیں۔ اب آتے ہیں ہم اس سبق کی پڑھائی کی طرف۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور حالات زندگی کے بارے میں جانیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان بن عامر اور والدہ کا نام سلمہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان بنو تمیم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مکہ مکرمہ میں بڑا معزز سمجھا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے عمر میں 2.5 سال چھوٹے تھے۔ سیرت و کردار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین اخلاق اور کردار کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج، مہربان اور محبت کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے مالدار تاجروں میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے غلاموں کو خرید کر آزاد کروایا۔ دین اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی بھی ان میں شامل تھے جن کو آزاد کروایا تھا۔ آپ کو ایک بات بتانی ہے، عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کرام کو کہتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، اور عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ قبول اسلام اور صدیق کا لقب۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے دوستی تھی۔ وہ آپ کی خوبیوں اور اعلیٰ اخلاق سے بہت متاثر تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردوں میں سب سے پہلے دین اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال ایک رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اگلے دن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے سفر معراج کے سارے واقعات لوگوں کو بتائے۔ کفار مکہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں بتایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کیے بغیر اور معاملہ جانے بغیر کہا کہ اگر حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی زبان مبارک سے سفر معراج کے الفاظ ادا ہوئے ہیں تو یہ سب سچ ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے لقب عطا کیا۔ صدیق کا مطلب ہے انتہائی سچا، جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ اس سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام کے لیے خدمات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں ہر مشکل گھڑی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کے ساتھ رہے اور تبلیغ اسلام کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں گزاری۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے عرب کے خاص لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نمایاں ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی خدمت اقدس میں گھر کا سارا سامان پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ اسلام کے ابتدائی دور سے لے کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کے وصال تک ساری زندگی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین ساتھی تھے، جنہوں نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفائے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کا ایسا نمونہ پیش کیا جس کی مثال نہ کوئی ہے اور نہ کبھی ملے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اب آتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضبوط اسلامی ریاست قائم کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت تقریباً 2 سال 3 ماہ ہے۔ اس تمام عرصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معاملات کو بڑی حکمت اور فہم و فراست سے نمٹایا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی اور انہیں شکست دی، اور کچھ لوگوں نے جب زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ مرتد ہو گئے یعنی کہ اسلام سے پھر گئے، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور انہیں بھی شکست دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 یعنی کہ 63 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کے پہلو میں دفن ہیں۔
جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ سبق کو سننے، پڑھنے اور سمجھنے کے بعد آپ نے اس پورے سبق کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا، اور اس کو نہ صرف سمجھا ہوگا بلکہ یاد کیا ہوگا۔ اپنے بہن بھائیوں، اپنے دوستوں کو ضرور اس کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ یہ بھی ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ تو خلیفہ اول کے بارے میں ہم مزید جاننے کے لیے ہم مشق میں پڑھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔